اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ تعارف علماء و مشائخ کی اگلی قسط میں حضرت قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات و خدمات کے سلسلہ میں اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ حضرت قبلہ بابا جی صاحب کا روزنامہ امت جنوری 2018 میں شائع ہونے والا انٹرویو ہم آپ کی خدمت میں ویڈیوز کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی اور آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے درمیان شیئر کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کے تحفظ کے لیے چلائی جانے والی تحریک کے دوران محکمہ پنجاب اوقاف کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں یہ سلسلہ روک دوں ورنہ ملازمت چھوڑنا پڑے گی۔ قصہ مختصر، سرکاری حکم تھا کہ آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات نہیں کر سکتے۔ میرے انکار پر مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس ملازمت کو چھوڑے لگ بھگ 3 برس ہو چکے ہیں۔ برطرفی کے بعد میرے پاس صوبائی خطیب آئے اور کہا کہ حکومت آپ کو پینشن دینے کے لیے تیار ہے اور چونکہ آپ معذور ہیں لہٰذا پوری تنخواہ کے برابر پینشن ملے گی، جبکہ بڑے بیٹے کو اوقاف میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ میں نے کہا اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ، با خدا دیوانہ باشد با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوشیار۔ جب ممتاز قادری کو گرفتار کیا گیا تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم نے ممتاز قادری کی رہائی کی تحریک بھی شروع کر دی۔ یہ تحریک چلتی رہی، ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے گئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، تاہم چند ماہ بعد عدالت نے ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنا دی اور پھر 2015 کے اواخر میں پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ اب گیند صدر کے کورٹ میں تھی کہ وہ اپیل مسترد کرتے ہیں یا منظور۔ ہمارا احتجاج جاری تھا۔ اس دوران حکومت نے وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امین الحسنات شاہ صاحب پیرہ شریف کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ہمیں سیکرٹریٹ بلایا گیا۔ وہاں ایک صوبائی وزیر اور آئی جی پنجاب کے علاوہ اکتوبر 1999 سے پہلے آئی جی سندھ رہنے والے رانا مقبول بھی موجود تھے۔ ہماری طرف سے پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری اور دیگر تھے۔ بالخصوص رانا مقبول یہ شعر پڑھ رہے تھے: با خدا دیوانہ باشد با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوشیار، اور کہہ رہے تھے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا حساس معاملہ ہے، اس پر کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر امین الحسنات اور ان کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے ان سب کا کہنا تھا کہ وزارتیں اور عہدے بعد میں ہیں، پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ممتاز قادری صاحب کی پھانسی کے معاملے کو طوالت دی جائے گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا جائے گا، لیکن ان کے لہجے چغلی کھا رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تاہم میں خاموش رہا کہ اگر بولا تو اب ساروں کی پریشانی بڑھ جائے گی۔
میں ان کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں نیچی کر لیتے۔ بعد ازاں یہی ہوا، جس کا اندازہ مجھے کسی حد تک ہو چکا تھا۔ صدر مملکت کے پاس پھانسی کے مجرموں کی ہزاروں اپیلیں پہلے سے پڑی تھیں، لیکن ان اپیلوں کو پس پشت ڈال کر ممتاز قادری صاحب کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ سراسر بد نیتی تھی۔ بالآخر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ہم ہر طرح کی کوششوں اور قید کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود ممتاز قادری کو نہ بچا سکے۔ دل پر بڑا بوجھ تھا۔ ممتاز قادری کا جسد خاکی لایا گیا تو میں نے جا کر اپنی پگڑی ممتاز قادری کے قدموں میں رکھ دی، چارپائی کو بھی کئی بار چوما اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ہماری شکایت نہ لگانا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ ممتاز قادری اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات میں روئے نہیں، پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے بھی مسکرا رہے تھے۔ ان کے والد نے بھی ایک آنسو نہیں بہایا کہ کہیں وہاں موجود مخالفین باہر جا کر یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ ممتاز قادری اور ان کے والد آخری وقت ہمت ہار گئے۔ بیٹا 40 روز کا بھی نہیں ہوا اور باپ جیل چلا جائے، اور پھر اسی 5 سالہ بیٹے سے آخری ملاقات میں اسے گلے لگا کر باپ مسکرا دے۔ یہی ممتاز قادری نے کیا۔ علامہ اقبال کہہ گئے کہ انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ حکومت نے نہ صرف عاشق رسول کو پھانسی دینے میں تیزی دکھائی، بلکہ انتخابی بل میں ترمیم کی آڑ میں ناموس رسالت قانون پر وار کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہی چیز ہمیں فیض آباد دھرنے میں لے گئی۔ ہمارا مطالبہ بڑا سادہ تھا کہ اس مذموم کوشش کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے، لیکن حکومتی ہٹ دھرمی نے معاملہ بگاڑ دیا۔ فیض آباد دھرنے میں کنٹینر کے ساتھ جو خیمہ لگا تھا، اکثر میں اسی میں سویا کرتا تھا۔ شروع کے 4-5 دن ٹرالر کے نیچے سویا۔ ہر طرف سے سرد ہوا آتی تھی، لیکن اس سخت موسم میں جن کے لیے ہم سوئے تھے انہوں نے سرد ہواؤں کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ جب ہر طرف شیلنگ ہو رہی تھی تو مجھے آنسو گیس کا دھواں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دھرنے کے خلاف آپریشن کرنے والی پولیس کیسے پسپا ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ضرور تھا۔ پولیس والوں کو میں نے بھاگتے دیکھا۔ میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے، کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں کے ساتھ پولیس والوں کو تلقین کر رہا تھا کہ آپ نے ہمیں مار بھی دیا تو ٹرمپ خوش ہو جائے گا، کفر خوش ہو جائے گا کہ لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے تھے اور خود مسلمانوں نے انہیں مار دیا۔ دھرنے کے دوران اس طرح کی بہت سی افواہیں چلیں اور پراپیگنڈا کیا گیا کہ ہمارے پیچھے فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ واللہ مجھ سے تو اس سلسلے میں کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ دراصل یہ ساری باتیں ہماری تحریک کو متاثر کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ جب معاہدے کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہوا تو مجھ سے ملنے جنرل فیض حمید میرے خیمے میں ضرور آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں علامہ خادم حسین رضوی سے ملاؤ، یعنی ان سے ملاقات تو کراؤ، دیکھوں کہ وہ کون ہیں۔ جہاں تک دھرنے کی بات ہے، یہ ایک ایسا کام ہو گیا کہ مورخ بھی لکھتے ہوئے 1000 بار کانپے گا کہ نہتے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلح لوگ کیسے دوڑ پڑے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک عظیم شخصیت۔
سچے عاشق رسول، نڈر، بے باک، بہادر، جنہوں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت اور تحفظ ناموس رسالت میں رہ کر، تحفظ ناموس رسالت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس سلسلے کو آپ نے جاری رکھا، اور آپ نے دیکھا کہ جب آخری وقت آیا تو نماز جنازہ، سبحان اللہ، پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ کہیں نہیں سمائے۔ سماعت کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔